بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستمبر کی صبح تھی۔ لاہور کی یونیورسٹی کے گیٹ سے جب افرا اندر آئی تو اس کے گلابی جوڑے پر دھوپ پڑ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، ماڈرن تھی، لیکن اس کی نظروں میں اور چال میں ایک ایسی حد تھی کہ دیکھنے والا خود بخود عزت کرنے لگتا۔ اسی دن ہال میں شور ہوا، باہر سے کالی گاڑی رکی اور ذہن اترا۔ دھوپ کا چشمہ، مہنگے جوتے اور چہرے پر امیر زادوں والا غرور۔ کیمپس میں وہ پہلے سے مشہور تھا، دل پینک، بگڑا ہوا لیکن چہرے سے بہت خوبصورت۔ کلاس کے آخری کونے میں احمد بیٹھا تھا، سادہ کرتا، پرانا بیگ۔ افرا کا بچپن کا دوست، محلے کی انہی گلیوں میں دونوں بڑے ہوئے تھے۔ احمد محنتی تھا، کلاس ٹاپر تھا، سلجھا ہوا۔ افرا کے لیے اس کے دل میں محبت تھی، مگر وہ ہمیشہ اسے کتابوں کے صفحوں میں چھپا لیتا۔ پہلے سیمسٹر میں استاد نے پروجیکٹ کے لیے افرا اور زین کو ایک گروپ میں ڈال دیا۔ شروع میں دونوں کی بنتی نہیں تھی۔ افرا ہر بات کا حساب مانگتی اور زین ہر بات کو مذاق میں اڑا دیتا۔ پھر دھیرے دھیرے کینٹین کی چائے، لائبریری کے گھنٹے اور راتوں کے اسائنمنٹ نے انہیں قریب کر دیا۔ زین کو افرا کی سمجھداری اچھی لگنے لگی اور افرا کو زین کے اندر چھپا ہوا تنہا لڑکا نظر آنے لگا۔ 4 سال میں بات یہاں تک پہنچی کہ جہاں افرا ہوتی، زین وہیں ہوتا۔ سینئر انہیں دیکھ کر کہتے، یہ لو چاند اور سورج آ گئے۔ افرا شرما جاتی اور زین فخر سے سر اٹھا کر چلتا۔ 4 سال گزر گئے۔ کانوکیشن سے ایک رات پہلے پورے لان کو روشنیوں سے سجایا گیا۔ ہوا میں گلاب کی خوشبو تھی اور دور کہیں کوئی گٹار بجا رہا تھا۔ افرا بینچ پر بیٹھی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، اتنی خاموش کیوں ہو چاند؟ وہ مڑی تو زین سامنے کھڑا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں نہ شرارت تھی نہ ضد، صرف سنجیدگی تھی۔ وہ افرا کو فاؤنٹین کے پاس لے گیا۔ زمین پر پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اچانک زین گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ لان میں سناٹا چھا گیا۔ افرا، تم نے مجھے بدلا ہے، میرا غصہ، میری لاپرواہی، سب تم نے سہا۔ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، کیا تم میری بیوی بنو گی؟ آس پاس سے دوستوں کی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ افرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، ہاں۔ اس ایک لفظ کے ساتھ ہی تالیاں گونجیں۔ اس رات سب نے مان لیا کہ یہ جوڑی آسمان سے بنی ہے۔ 6 مہینے بعد دھوم دھام سے شادی ہوئی، بڑا ہال، روشنیاں اور ہزاروں مبارکیں۔ رخصتی کے بعد سیدھا ایئرپورٹ۔ 3 مہینے کا ورلڈ ٹور، پیرس کی شامیں، دبئی کی شاپنگ، ترکی کے پہاڑ، ہر دن نیا تحفہ، ہر شہر میں نئی تصویر۔ لگتا تھا جیسے زندگی سے خوبصورت اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن واپسی پر سب بدل گیا۔ زین ایک کلب کا ممبر تھا اور چاہتا تھا افرا بھی اس کے ساتھ جائے۔ افرا نے نرمی سے انکار کر دیا، زین، وہاں کا ماحول میرے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد زین کی راتیں کلب میں گزرنے لگیں۔ پہلے ہفتے میں 1 دن، پھر 3 دن، پھر روز، اور ڈرنکنگ اور نئی لڑکیوں سے دوستی۔ افرا سمجھاتی تو جھگڑا ہو جاتا، پھر معافی مانگ لی جاتی، مگر ایک رات بات اتنی بڑھ گئی کہ غصے میں طلاق کا لفظ نکل گیا اور کاغذ پر دستخط ہو گئے۔ طلاق کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا۔ 2 مہینے بعد کسی نے مشورہ دیا کہ حلالہ کروا لو۔ 3 مہینے کسی اور سے نکاح، پھر طلاق، پھر دوبارہ زین سے شادی۔ دکھ اور مجبوری میں افرا کے گھر والے بھی مان گئے۔ احمد نے جب سنا تو اس نے ایک لمحے نہیں لگایا۔ بچپن کی وہ خاموش محبت آج نکاح کی شکل میں سامنے تھی۔ احمد کا گھر چھوٹا تھا مگر وہاں سکون تھا۔ وہ صبح خود چائے بناتا، رات کو افرا کو کتاب پڑھ کر سناتا۔ افرا کو پہلی بار سمجھ آیا کہ محبت شور نہیں ہوتی، سکون ہوتی ہے۔ 3 مہینے کے اندر ہی افرا کے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ اس نے پڑھا، علماء سے پوچھا، پھر اسے پتہ چلا کہ اس طرح کا حلالہ جائز نہیں، یہ اللہ سے کیا ہوا سودا تھا۔ اسی دوران احمد کو جاب میں ترقی مل گئی۔ اس نے کبھی افرا سے ماضی کا ایک لفظ بھی نہیں پوچھا۔ ادھر زین بار بار ملنے کی کوشش کرتا۔ جب افرا نے بات کرنے سے انکار کیا تو اس نے بے وفائی کا طعنہ دے دیا۔ ایک دن پیکیجز مال میں افرا شاپنگ کر رہی تھی، اچانک نظر اٹھی تو سامنے زین کھڑا تھا، ساتھ ایک لڑکی تھی، دونوں ہنس رہے تھے بے تکلف۔ افرا کا دل ایک لمحے کے لیے بیٹھا، مگر اسی پل اس نے احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، چلیں گھر چلتے ہیں۔ وقت گزر گیا۔ زین کی زندگی میں روز نئے چہرے آتے اور چلے جاتے، محفلیں بڑھ گئیں، لیکن تنہائی ختم نہ ہوئی اور افرا کی زندگی میں برکت آ گئی۔ احمد کے ساتھ چھوٹا سا گھر، 2 پیارے بچے اور راتوں کو سکون کی نیند۔ لان والی وہ شام، پرپوزل والا وہ ہاں، اور مال والا وہ آخری فیصلہ، سب یاد رہ گیا۔ اور سب سے بڑا سبق بھی یاد رہ گیا کہ جو رشتہ عزت اور حد کے ساتھ بنتا ہے وہی عمر بھر نبھتا ہے، جو جلدی میں ٹوٹتا ہے وہ جلدی میں جڑتا نہیں۔